خوش آمدید آپ کا ہمدرد اسلامی کہانیوں کے چینل میں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک پہاڑی گاؤں میں ایک نیک، ایماندار اور محنتی نوجوان رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ اپنے والدہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر کھیتوں میں کام کرتا، نماز پڑھتا اور دن بھر محنت کے بعد تھوڑا سا اناج گھر لے آتا۔ عبداللہ کے گاؤں میں اکثر لوگ دولت مند تھے، مگر ان میں سے زیادہ تر خود غرض اور غرور والے تھے۔ وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے اور ان کی مدد کرنے کے بجائے ان پر ہنستے۔ عبداللہ کو کبھی یہ سب برا نہیں لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتا، اللہ سب دیکھتا ہے، اگر ہم صبر کریں اور نیکی کریں تو اللہ ضرور اس کا پھل دیتا ہے۔ ایک دن عبداللہ کے کھیت میں اچانک زبردست طوفان آیا۔ اس کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچا۔ والدہ بیمار تھیں اور عبداللہ کے پاس دواؤں کے پیسے بھی نہیں تھے۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ کہاں گیا تمہارا صبر؟ کہاں ہے تمہاری نیکی کا پھل؟ عبداللہ نے آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے، میں صبر کروں گا، تو ہی رزق دینے والا ہے۔ وہ رات بھوکا سو گیا مگر دل مطمئن تھا۔ اگلی صبح اس نے وضو کیا، فجر پڑھی اور دل سے دعا کی۔ چند دن بعد عبداللہ راستے میں جا رہا تھا کہ اسے ایک زخمی پرندہ ملا۔ وہ بہت کمزور تھا۔ لوگ گزر رہے تھے مگر کسی نے اس پرندے پر رحم نہیں کیا۔ عبداللہ نے کہا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس نے پرندے کو اٹھایا، گھر لے آیا، اس کے زخم صاف کیے، دانا پانی دیا۔ کئی دن عبداللہ خود بھوکا رہا مگر پرندے کو کھانا دیتا رہا۔ کچھ دنوں بعد وہ پرندہ ٹھیک ہو گیا۔ صبح سویرے جب عبداللہ سو رہا تھا تو وہ پرندہ اڑ گیا، مگر جاتے جاتے اس کے جھونپڑے کے دروازے پر ایک چمکتا ہوا سونے کا سکہ گرا گیا۔ عبداللہ نے وہ سکہ دیکھا تو فوراً مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا۔ مولانا صاحب، یہ سکہ شاید کسی کا گرا ہوا ہو، میں اسے امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھ رہا ہوں۔ امام صاحب نے حیران ہو کر کہا، بیٹے، تم تو بہت ایماندار ہو، اللہ تمہیں اس نیکی کا بڑا صلہ دے گا۔ لوگوں نے کہا، عبداللہ، تمہارے صبر کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری زندگی صرف دکھ ہے۔ اسی دوران عبداللہ کے گاؤں میں قحط پڑ گیا، لوگ بھاگنے لگے۔ عبداللہ نے سوچا کہ جو کچھ تھوڑا بہت ہے وہ بانٹ دیا جائے۔ اس نے اپنے گھر میں جو آخری آٹا تھا وہ 3 یتیم بچوں میں بانٹ دیا۔ جب رات کو بھوکا سویا تو دل سے دعا نکلی، یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے نیکی کرتا ہوں۔ عبداللہ صبح جاگا، وضو کیا اور کام کی تلاش میں پہاڑ کی طرف چل دیا۔ سورج چمک رہا تھا، راستہ لمبا اور پتھریلا تھا، مگر عبداللہ کے دل میں یقین کی روشنی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ نظر آیا جو راستہ بھٹک چکا تھا۔ ان کے اونٹوں پر قیمتی سامان تھا مگر پانی ختم ہو گیا تھا۔ عبداللہ نے فوراً اپنے ساتھ لایا ہوا پانی ان کے ساتھ بانٹ دیا اور انہیں قریبی چشمے تک پہنچا دیا۔ قافلے کے سردار نے عبداللہ سے کہا، بیٹے، تم نے ہماری جان بچائی ہے، یہ تمہارے لیے انعام ہے، اور اس نے عبداللہ کے ہاتھ میں ایک تھیلی رکھی۔ عبداللہ نے شکریہ ادا کیا مگر دل میں سوچا، میں نے یہ نیکی اللہ کے لیے کی ہے۔ جب عبداللہ نے گھر آ کر تھیلی کھولی تو حیران رہ گیا، اس میں سونے کے سکے تھے۔ عبداللہ نے وہ سب اپنے لیے نہیں رکھا، اس نے پورے گاؤں کی مدد کی، غریبوں کے لیے اناج تقسیم کیا، بیماروں کے لیے دوا خریدی، یتیموں کے لیے کپڑے بنوائے۔ کچھ دن بعد جب گاؤں کے لوگ خوشحال ہو گئے، ایک دن امام صاحب نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہا، یہ نوجوان عبداللہ کے صبر اور نیکی کا پھل ہے، جس نے کبھی نیکی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ گاؤں میں سب لوگ بہت خوش تھے۔ عبداللہ کی ماں کے چہرے پر سکون تھا۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، تو نے کہا تھا کہ نیکی ضائع نہیں جاتی، آج میں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا۔ عبداللہ کے چہرے پر نور تھا اور دل میں یقین کہ نیکی اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔